مالک صاحب سپریم کورٹ پہ جانا تھا اور عامر متین صاحب کے شو میں اسد عمر صاحب نے کہا تھا کہ جناب ہم لوگ سپریم کورٹ پہ جائیں گے کیونکہ سپریم کورٹ کے آرڈرز کی یہاں پہ فالو نہیں کیے جا رہے اور ہم لوگ سپریم کورٹ پہ جائیں گے. سو اگر سپریم کورٹ پہ جانا تھا پی ٹی آئی والوں نے تو وہ سپریم کورٹ پہ کیوں نہیں گئے؟ اور سیکنڈلی اگر یہ مردم شماری اور نئی حلقہ بندیاں کر کے الیکشن کی طرف جایا جائے اور سب لیڈران مل کے بیٹھ جائیں اور اپنے جو مسائل ہیں ان کو حل کر لیں تو پھر یہ الیکشن کی طرف جانا چاہیے یا آرٹیکل 6 لگنا ہی لگنا ہے؟ جی عامر صاحب سوری مالک صاحب. پہلی بات تو یہ رانا، ابھی میری تھوڑی دیر پہلے فواد چودھری صاحب سے بات ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ ہم نے فائل کر دی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں پٹیشن، اسی ریکویسٹ اسی کنٹیمپٹ کورٹ کی. انہوں نے کہا ہم نے ابھی تک ریلیز اس لیے نہیں کیا کہ ابھی تک ڈائری نمبر نہیں لگا تھا، تو ہو سکتا ہے ابھی کسی بھی وقت وہ فارملی اناؤنس کر دیں. تو دے ہیو گون ٹو دا سپریم کورٹ. آپ نے ایک لیٹر کی بات کی پریزیڈنٹ صاحب کی، پہلے اس پہ آتے ہیں پھر اس سے بعد میں آتے ہیں. ٹھیک. یہ بڑا انٹرسٹنگ لیٹر آج صدر صاحب نے لکھا ہے اور بڑا سخت لکھا ہے. اس میں انہوں نے 3 چارجز بڑے کیٹیگوریکلی فریم کیے ہیں فیڈرل گورنمنٹ پہ. ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ جو آپریشن بائی اسٹیٹ مشینری، عام انوسنٹ شہریوں کے خلاف جو آپریشن ہو رہی ہے اسٹیٹ مشینری کے ذریعے، یہ کلیئر بریچ ہے فنڈامنٹل رائٹس کی، کانسٹیٹیوشنل. ایک الزام. دوسرا، میڈیا پہ انہوں نے بات کی کہ جی جو پریس فریڈم انڈیکس ہے اس میں یہ 145 نمبر سے اب 157 پہ چلا گیا. لیکن جو الفاظ بڑے انٹرسٹنگ ہیں، انہوں نے کہا اٹ اپیئرز that a reign of terror has been unleashed against the media persons who have independent opinions. سیکنڈ چارج شیٹ گورنمنٹ پہ یہ ہے کہ آپ نے رین آف ٹیرر انلیش کر دیا ہے فری میڈیا کے اوپر پاکستان میں. تیسرا از ویری انٹرسٹنگ. یہ جب الیکشنز کی بات ہو رہی ہے تو جب پر انہوں نے بتایا کہ کس طرح میں نے کہا ڈیٹس کی، الیکشن کمیشن نے کیا کہا، بلا بلا پوری ہسٹری دے کے وہ کہتے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ فیڈرل اور کیئر ٹیکر گورننس پنجاب کے اور خیبر پختونخوا advise the heads of concerned departments to indicate their inability to provide necessary support for holding general elections. یعنی کہ انہوں نے یہ الزام لگا دیا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اور جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہیں دونوں صوبوں کی، انہوں نے جان بوجھ کے خود سبورٹ کیا کانسٹیٹیوشن کو، کہ ایڈوائز کیا ان ڈپارٹمنٹس کو کہ آپ یہ کہیں کہ ہم اس قابل نہیں ہیں، ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں. یہ بڑا اسٹرانگ چارج شیٹ ہے. اور پھر وہ پرائم منسٹر کو لکھتے ہیں اینڈ میں کہ جی آپ یہ کانسٹیٹیوشنل وائلیشن روکیں اور یہ تمام کو ڈائریکٹ کریں کہ یہ ہو. یہ آج ایک بڑی فارمل چارج شیٹ ہو گئی ہے. تو یہ بڑا ایک سیریس، یہیں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بات چیت ہونی ہے یا نہیں ہونی. آپ کو پتا صدر صاحب بھی ان بٹوین رہے تھے جب باجوہ صاحب سے ملاقاتیں ہوئی عمران خان کی، اس میں بھی ان کا رول پلے کیا تھا. اب بھی جب آ کے انہوں نے ایک دو کروشل ٹائمز پہ آ کے خان صاحب سے ملاقات کی، سو وہ بات چیت کوئی نہیں ہونی. گورنمنٹ کا سٹانس جو آپ نے اپنے بھی سنائے ارلیئر کامنٹس، ہم لوگ بھی اپنے شو میں یہی کہتے تھے کہ کل وہ چیز آفیشیل ہو گئی جو کافی ہفتوں سے اس ملک میں زد عام بات تھی کہ الیکشنز نہیں ہونے اور کسی بھی قیمت پہ یہ ہوگا. اور جس طرح اکتوبر کی ڈیٹ دیا الیکشن کمیشن نے، اور جو الیکشن کمیشن نے اپنا پورا ایک ریزن دیے، 8 صفحوں کا فیصلہ دیا، اس میں بڑی انٹرسٹنگ ایک پوائنٹ ہے جس میں وہ لکھتے ہیں کہ 4 سے 5 ماہ لگیں گے پولیس کو اپنا یہ ٹیررزم سے ڈیل کرنے میں اور سب کچھ. اور بڑی کنوینئنٹلی اکتوبر کی ڈیٹ دے دی. وہ 5 ماہ ایڈ کر لینا آپ مارچ سے، تو اپریل سے آگے لے جائے تو 5 ماہ وہ چلے جاتے ہیں اکتوبر کے اندر. کوئی پلان نہیں ہے پولیس نے دیا ہوا، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے. آج پریس کانفرنس میں ڈیفنس منسٹر صاحب سے سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ آئی کانٹ سے کیٹیگوریکلی کہ کب ٹیررزم ختم ہوگا، کیسے ہوگا. تو 2 چیزیں تو بڑی کلیئر ہیں رانا. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سپیریئر جوڈیشری پی ٹی آئی ایک پیج پہ ہے، گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ دوسرے پیج پہ ہیں. اور اب نظر یہ آ رہا ہے کہ پٹ ہو رہا ہے جوڈیشری ورسز اسٹیبلشمنٹ. اور جتنا زور الیکشن کمیشن نے بھی الیکشن ڈیلے میں ڈالا ہے وہ سب سے زیادہ ڈالا ہے لا اینڈ آرڈر اور ٹیررزم کے اوپر. اور اس کے اندر سب سے زیادہ ذمہ داری ڈال دی ہے آرمی اور رینجرز پہ کہ یہ ہوں گے تو ہوگا، ورنہ الیکشن نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا. سو انٹرسٹنگ یہ ہوگا
کہ اب سپریم کورٹ بلائے گی, سارے جائیں گے, وہاں جا کے اگر ادارے دوبارہ یہی سٹانس لیتے ہیں اور سپریم کورٹ کہتی ہے نہیں آپ 90 دن میں الیکشن کروائیں یا واٹ ایور 10-15 دن کی ریلیز دے دیتی ہے, اور اس کے بعد بھی ادارے کہتے ہیں کہ جی ہم نہیں کر سکتے, ہم وی جسٹ کانٹ, پھر کیا ہوگا؟ پھر ایک بہت بڑا ایک بحران بنے گا. اور ایسی بات نہیں ہے کہ چیف جسٹس صاحب کی اس قسم کا حکم کبھی پہلے موڑا نہیں گیا. آپ کو یاد ہے جب سجاد علی شاہ صاحب کا انسیڈنٹ ہوا تھا, انہوں نے آرمی چیف کو بلایا تھا 190 کے تحت, تو وہاں سے جواب آ گیا تھا کہ جی ڈیفینس منسٹری کے تھرو اپنی ریکویسٹ بھیج دیں پھر ہم دیکھتے ہیں. سو وی ہیو اے پریسیڈنٹ جہاں پہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی بات ہٹ گئی تھی. ٹھیک ہے گراؤنڈ ریالٹیز ڈفرنٹ ہے, خان صاحب ہیں, پی ٹی آئی ہے, ایک ماحول بنا ہوا ہے, لیکن یہ چیزیں انسٹیٹیوشن کو اور سرکار کو پتا تھا کہ ہوں گی. جب یہ الیکشن کی ڈیٹ نکالیں گے تو سب کو اندازہ تھا کہ نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا, سپریم کورٹ بلائے گی, سپریم کورٹ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, سپریم کورٹ سخت لائن لے گی. اور اگر یہ سخت لائن کے آگے بھی یہی سٹانس رہتا ہے تو وی ہیو اے پرفیکٹ اسٹارم. آپ تو ان الیکشنز کی بات کر رہے ہیں, دا وے تھنگز آر گوئنگ, مجھے تو اکتوبر میں کوئی الیکشن بھی نظر نہیں آ رہے. دیٹس واٹ آئی واز سیئنگ کہ مجھے بھی اکتوبر ہو سکتا ہے اگلے سال اکتوبر میں الیکشن نہ ہو جائیں, لیکن اس سال تو اکتوبر میں ہمیں بھی نظر نہیں آتے. لیکن دا پوائنٹ اس سال نہیں ہوگا, اس سال نہیں ہوگا. ایک میں بات ایڈ کر دوں رانا صاحب, میرے خیال میں میرے ہم وطنوں کا فیز 1 شروع ہو گیا. کیا ملک کے اندر ضروری ہے, کیا سپریم کورٹ کا حکم ہونا چاہیے, اور کیا اس کو اس پہ کوئی رائے نہیں کہ الیکشن ہونا چاہیے. اور سب کو میں پتا کہ گورنمنٹ بھاگ رہی ہے الیکشن سے اور سب کچھ داؤ پہ لگ گیا. لیکن آپ تھوڑا سا رن اپ ایونٹس کا بھی دیکھیں کہ پچھلے 5-4 دن میں ہوا کیا. ایک الائنس کی میٹنگ کال ہوتی ہے گورنمنٹ کی, اس میں پرائم منسٹر ہیں, ان کے تمام پارلیمنٹری لیڈرز ہیں اور سارے تو لوگ بیٹھتے ہیں. یہ 3-4 گھنٹے میٹنگ چلتی ہے. پھر اس میٹنگ کو جوائن کر لیتے ہیں آرمی چیف اور ڈی جی آئی. وہاں پہ پھر سیکیورٹی کی ایک بریفنگ ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے. اس کے بعد پھر میری اطلاع یہ ہے کہ بعد میں علیحدہ بھی خیر وزیر اعظم کی اپنی بھی ایک سائڈ میٹنگ ہوئی. دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ, بٹ لیٹس فرسٹ ٹاک آن دا فرسٹ میٹنگ. اس فرسٹ میٹنگ کے اندر سب کے ساتھ سیکیورٹی پہ بات ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے. پھر الیکشن کمیشن جو اپنا ریزننگ دے رہا ہے اپنے فیصلے میں, وہ اس میں ڈی جی ایم ملٹری ڈائریکٹریٹ کی بات کر رہا ہے, سیکٹر کمانڈرز کی بات کر رہا ہے, ساری چیزیں باتیں کر رہا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ جی 3,60,000 پلس پولیس کی شارٹیج ہے. لیکن انٹرسٹنگ چیز اس میں وہ لکھتا ہے کہ جی اب فیڈرل گورنمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ فوج کو اپنی پرائمری ڈیوٹی سے ہٹا کے سیکنڈری ڈیوٹی پہ لگا دیا جائے. اور پرائمری ڈیوٹی وہ ڈسکرائب کرتا ہے اپنے فیصلے میں الیکشن کمیشن, ڈیفینڈنگ آف بارڈرز, تھواٹنگ آف ایکسٹرنل تھریٹ اینڈ پرووائڈنگ سیکورٹی ٹو دا پیپل آف پاکستان. اور یہ کہتا ہوں کہ پرائمری ڈیوٹی ہے. اور پھر ہے سیکنڈری. سپریم کورٹ بلا لیتی ہے, ڈیفینس سیکرٹری آ جاتے ہیں. میں تو بتا رہا ہوں کہ جو نظر آتا ہے ہوگا کیا. یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم بلا لیتے ہیں بندے, پھر اگر افغانستان سے لوگ ادھر آگے کچھ ہو گیا پھر ہمیں ذمہ دار نہیں ہے. اگر انڈیا نے کوئی چیز موو کر دی تو ہمارے ٹروپس وہاں پہ ان کو روک نہیں سکیں گے, ہمارے بارڈرز پورس ہو جائیں گے, ہمارے بارڈرز انڈیفینڈیبل ہیں. کیا کہے گی سپریم کورٹ کہ نہیں آپ بارڈر سے فوج ہٹا کے ادھر لے آئیں. یہ سپریم کورٹ کو بھی ایک کارنر میں پینٹ کر رہے ہیں. اور جو یہ بات ہو رہی تھی, طاہر نے پہلے اطہر نے بات کی تھی کہ ان کے پاس ڈیٹ دینے کا انکار موقع نہیں تھا. پہلے انہوں نے کہا تھا ہم ڈیٹ نہیں دیں گے, اب انہوں نے ڈیٹ دے دی. ٹیکنیکلی الیکشن کمیشن نے ڈیٹ نہیں دی. الیکشن کمیشن نے گیون ڈیٹ میں اسکیڈول چینج کیا ہے, جو 30 اپریل کا تھا اس کا اسکیڈول چینج کیا. وہ ان کے پاس پاور ہے, اسکیڈول یہ چینجز کر سکتے ہیں. 57-58 دیکھیں تو اسکیڈول یہ چینجز کر سکتے ہیں. یہ اس وقت ضد کر رہے ہیں سپریم کورٹ کو. ہم سب کو پتا ہے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں, افورڈ نہیں کرتے. اور ان کی پرائرٹی, میرا تو اپنا یقین ہے, میں تو اپنے پروگرام میں آگے بھی کرتا رہا ہوں کہ وہ یہ تو ان کو قابل قبول ہے کہ یہاں ڈیموکریسی کا نظام گر جائے, یہاں پہ کوئی اور نظام آ جائے. بیکاز ان کو یہ پتا ہے کہ اگر الیکشن ہوا اور عمران خان جیتتے ہیں تو اب آپ سوچیں اگر آپ نواز شریف ہوں رانا صاحب اور آپ ہوں مولانا فضل الرحمان یا زرداری صاحب, آپ 5 سال میرے پاس کیوں رکھی جا رہے ہو, برداشت کریں گے کہ آپ کہیں گے یار کوئی اور آ جائے. آپ کیا کہیں گے, آپ کہیں گے ٹھیک ہے یار وی ول ٹیک آور چانسز. تو یہ بڑی ڈیسپریٹ میجرز ہیں جو کر رہی ہے گورنمنٹ. میں جو بات کر رہا ہوں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ گیم کیا ہے, گورنمنٹ کیا چاہ رہی ہے.
ہم سب کو پتا ہے کہ یہ بہانے ہیں, ہم سب کو پتا ہے کہ یہ آرگومنٹس جو سے ہیں کریڈیبل نہیں ہیں, اس میں گیم پلان سامنے ہے. ایشو یہ ہے کہ گورنمنٹ کو پتا ہے کہ سب کو نظر آ رہا ہے, ان کو یہ بھی پتا ہے کہ سپریم کورٹ کو بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ 2 نمبر کام ہو رہا ہے. میرا تو سوال بڑا سمپل تھا کہ جب یہ جا کے ریپیٹ کریں گے, سپریم کورٹ نے بہرحال آرڈر دینا ہے کسی کو, وہ ایگزیکٹو کو آرڈر دے گی, وہ 190 آرٹیکل 190 کے تحت تمام ریاستی ادارے پہ لازم ہے آئینی طور پہ کہ وہ سپریم کورٹ کی ایڈ کو آئیں. جب ریاستی ادارے اور گورنمنٹ اگر ایک پیج پہ ہیں اور پرپز یہی ہو, اور گورنمنٹ کو بھی اس بات کی پرواہ نہ ہو رہنا کہ اتنا بڑا کرائسس کھڑا ہو جائے گا, میں نے شروع میں آپ کو کہا تھا ایک بہت بڑا آئینی سیاسی بحران پیدا ہوگا اگر سپریم کورٹ کے آرڈرز منوان نہیں مانے جاتے, تو اس کا سلوشن کیا ہے؟ اس کا سلوشن تو پھر نظام جائے گا نا, پھر سارا کچھ ہی گرے گا. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیشہ اپوزیشن چاہتی ہے کہ نظام گرے تاکہ ڈس آرڈر میں سے نیا آرڈر نکلے. اس باری پریشانی کی بات یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ نظام گرتا ہے تو سب سے بڑی بینیفیشری خود حکومت ہے, جو حکومتیں تو نظام بچاتی ہیں, کیونکہ اگر نظام گرتا ہے الیکشن نہیں ہوتے اور یہ ان کو ایک باعزت راستہ مل جاتا ہے, ایک بیانیہ بن جائے گا, دیکھیں جی ہم نے سیاست کو ریاست پہ قربان کر دیا. سو ان کے لیے ون ون ہو جاتا ہے دونوں طرف. جیسا میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا کہ اگر الیکشن ہو جائیں, نظر یہ آ رہا ہے عمران خان جیتیں گے, عمران خان جیتے تو اگر آپ ان تینوں لیڈران میں سے ایک لیڈر ہوں, آپ کیا چاہیں گے کہ 5 سال عمران خان کے نیچے رہیں یا 5 سال ولڈرنس میں رہیں اور آپ کو یہ تسلی ہو ہم بھی باہر ہیں, عمران بھی باہر ہیں, ہم تو چلیں سروائیو کر جائیں گے, عمران کی پارٹی 5 سال کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ یہ بالکل چاہتے ہیں کہ ایک پرفیکٹ کرائسس ہو, ایک پرفیکٹ انریزالویبل سچویشن بن جائے اور جس کا جو مرضی بھلے نتیجہ نکلے, ایز لانگ الیکشنز نہ ہوں اور عمران خان کے چانس نہ ہو پاور میں آنے کا.